بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیریز کا نام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا اور خون کرتا پھرے گا؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ اور شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے، اور اس نے قسم کھائی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو برابر بہکاتا رہا کہ تم اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس کبھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے
तो तुम इसका कहा मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहा मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर अल्लाह ताला की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वो हमारा खुला दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना, और आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नए आने वाले दोस्तों को फैक्ट इम्पैक्ट स्टोरीज में खुशामदीद कहते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।